لالی اور بابرکت نام کے وسیلہ سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ہم خدا کا زندہ اور مقدس کلام لے کر آپ کے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام جو بائی شرون کو خدا نے نعمت دی ہے، خدا کے اپنے کلام کی بیت دی ہیں، وہ آپ تک پھیلائیں تاکہ آپ کی زندگیاں بچیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، ہمارے درمیان ایک بھائی ہیں، سومل بھائی آئے ہیں، وہ آج کا کلام پیش کریں گے ہمارے درمیان۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں بھائی شرون ہمارے درمیان ہے، یہ دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں تاکہ ہمارے پروگرام کا افتتاح ہو۔ قدوس 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 زندہ خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اے خداوند جو ہمیں بخش دیا، اے خداوند اپنی حضوری میں آنے کے لیے۔ اور اے خداوند آج جو اے خداوند خدا نوجوان بھائی، اے خداوند بھائی سومل ہمارے درمیان ہے خداوند، تیرے کلام کو اے خداوند جو دوسروں تک اے خداوند بیان کرنے والا ہے، اس پیغام کو دوسروں تک اے خداوند کنورٹ کرنے والا ہے خداوندہ، اس کو الفاظوں کی ترتیب بخشنا ہے خداوند خدا، تاکہ تیرے کلام کو اے خداوند خدا لائق طریقے سے ترتیب اے خداوند خدا ترتیب کے وائس اے خداوند دوسروں تک تیرے پیغام کو اے خداوند پہنچائے۔ تیری شکر گزاری کر کے مانگتا ہوں یسوع نام سے، آمین۔ جی، اس سے پہلے کہ ہم بھائی سومل کو دعوت دیں، میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے متی 4 باب، اس کی پہلی 4 آیتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بھائی پڑھنے میں تلاوت کرنے میں رہنمائی فرمائیں۔ متی کی انجیل اس کا 4 باب، اس کی پہلی 4 آیات پر ہم غور کریں گے، جس میں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خداوند کے کلام پہ پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ بھائی سومل ہمارے درمیان آئیں، وہ خدا کا زندہ اور مقدس کلام آج کا ہمارے درمیان پیش کریں۔ آئیے بھائی۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں اپنے خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے اس لائق مجھے سمجھا کہ میں آج اس کے کلام کو آپ تک پہنچانے والا بن سکوں۔ میں اپنے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ روح کا ہونا ہمارے لیے بہت ہی لازم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے، روح کا ہونا ہمارے لیے بہت ہی لازم ہے، کیونکہ ہمارے لیے روح کا ہونا اس لیے لازم ہے کہ جب ابلیس ہمارے پاس یا ہمیں گمرانے کی کوشش کرے تو ہمارے ساتھ روح کی دلیری، روح کی طاقت ہونی بہت ہی لازم ہے۔ آج اس نے کیا کہا، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس کے ہاتھوں آزمایا جائے۔ روح اس لیے ابلیس کو جنگل میں لے کے گیا 40 دن تک، اس لیے لے کے گیا تاکہ روح ابلیس سے آزمایا جائے۔ جب تک آپ کے اندر روح کی دلیری یا روح کی ٹھالٹی، روح کی پاور اس قدر ہے کہ روح کی پاور ہمارے لیے بہت ہی اس زمانہ میں لازم ہے، کیونکہ مقدس پولس رسول خطوں میں لکھتا ہے، اپنے خط میں لکھتا ہے، جس میں روح نہیں وہ خداوند کی دلہن میں شامل نہیں۔ ہاللیلویہ! یہ کیسی عجیب بات ہے، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے جسم کو یہ بہت ہی نہیں صحیح لگتی۔ کیوں نہیں صحیح لگتی؟ اس لیے کیونکہ روح کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، روح جسم کے خلاف ہے اور جسم روح کے خلاف ہے۔ اور آج عزیزو کیسی بات ہے کہ روح جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس کے ہاتھوں سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کرنے کے بعد اس کو کیا ہوا، آزمانے والے نے پاس آ کر کہا، کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ ہاللیلویہ! اس کو پتا تھا آزمانے والے کو کہ اس کے پاس ٹھالٹی ہے، اس کے پاس وہ قدرت ہے کہ جو یہ اپنی قدرت سے اس نے بہتوں کو، اندھوں کو، لنگڑوں کو، لولوں کو، سب کو اس نے شفا دی ہے۔ ابلیس کو پتا تھا۔ ابلیس کیا کہتا ہے؟ آزمانے والا پاس آ کر کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو حکم کر
کیوں اس نے کہا تھا اس پتھر کو حکم کر؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس نے کیوں کہا تھا کہ اس پتھر پہ حکم کر؟ کیونکہ اس کو پتا تھا یہ پتھروں میں سے اولاد بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اس کو پتا تھا. ابلیس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے انسان کو کیسے پکڑ کر کیسے اپنی طرف کھینچنا ہوتا ہے. جس کے اندر روح ہوتا ہے اس کو روح بچاتا ہے، کیونکہ جس کلام مقدس میں لکھا ہے جہاں روح ہے وہاں آزادی ہے. کیسی خدا نے ہمارے لیے آزادی پیدا کی. پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس کے کوڑے کھانے سے، اس کے کوڑے کھانے کے اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہم نے شفا پائی. اور پھر دوسری بات، جب اس نے بیٹے کو بھیجا اور بیٹے نے تیسرے دن مردوں میں سے جھوٹ کے کہا موت تیرا ڈنکا رہا، اور پھر جاتے ساری کہا میں جاتا ہوں تیرے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں باپ کے سامنے درخواست کر کے. آج ہمارے لیے بہت ہی لازم ہے کہ روح ہم میں ہو. جب تک ہمیں روح نہیں ہوگا ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہم بدینی کے دور میں روح کو پکارنا چاہیے. ہمیں روح اور سچائی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. ہمیں آج چاہیے کہ خداوند میں گھلنا ملنا. آج کی میں جنریشن کو دیکھوں جو میری ایج کی ہے، جو میری ایج سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، ان کو ابلیس نے اس قدر پکڑا ہوا ہے کہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہا. ان کی اس قدر اس نے سارے جسم کو اندر سے پکڑا ہوا ہے اور وہ جان نہیں چھوڑتا. اور جب تک ہمارے اندر روح نہ ہوگا ہمیں کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا. کیونکہ آج کی جنریشن کو دیکھا جائے وہ فون پر ہر وقت وہ اپنے کاموں میں کھوئے رہتے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے. تو آج کا کلام کیا تھا؟ روح ہے تھا خدا کے اندر، تو ابلیس نے زمایا. ابلیس کو پتا تھا کہ یہ پتھروں کو حکم دے گا تو وہ روٹیاں بن جائیں گی. اور خدا کا آگے سے خدا کا اس کے ساتھ کلام کیا تو اسے جواب دیا. اس کو کہا اسے جواب میں کہا کیونکہ انسان روٹی سے نہیں بلکہ ہر وہ بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. کیسی خدا نے اس کو بات کہی تھی ابلیس کو. جب یسوع مسیح کو اس نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، تو یسوع مسیح تو کچھ بھی کر سکتا ہے. کلام مقدس میں لکھا یسوع مسیح کی آنکھوں سے بھاگ گیا آسمان اور زمین بھاگ گئے. کیوں بھاگ گئے؟ کیونکہ زمین بھی اوقات نہیں ہے خدا کے آگے ٹکنے کی، ہماری بھی اوقات نہیں ہے خدا کے آگے ٹکنے کی. بس اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں نجات دیا. اس کا بیٹا نہ اس دنیا میں آتا تو کیسے تھا؟ ہم بھی آج آزاد بھی ہوتے، ہم بھی آزادی میں نہ ہوتے، ہم بھی آج غلامی کی زنجیروں میں قوم بنی اسرائیل کی طرح ہوتے، جیسے وہ 430 سال وہ غلامی میں رہے. اور جب تک ہمارے ساتھ بھی روح نہ ہوگا، جب تک ہمارے ساتھ بھی روح القدس کی پاور نہ ہوگی، اس نے کلام میں کہا جب تم روح اور آگ سے بپتسمہ لوگے تب تم کیا پاؤ گے؟ دلیری پاؤ گے. اور یسوع مسیح کے پاس یہ ٹھالٹی تھی تو اس نے آزمایا تھا. آزمانے والے نے پاس آ کر کہا، کیونکہ ان دنوں میں یسوع مسیح کی آزمائش ہو رہی تھی. بیابان میں 40 دن اور 40 رات یسوع مسیح فاقہ کر کے ان کو پھر بھوک لگی. جب ابلیس نے دیکھا یسوع مسیح کو بھوک لگی ہے، یسوع مسیح کی بھوک کمزوری بن چکی تھی 40 دن کے بعد، روٹی نہ کھانے کے باوجود یسوع مسیح کی وہ کیونکہ شریر میں تھے اس لیے ان کو بھوک لگی تھی. اور اسی دوران ابلیس نے ایک سیکنڈ نہ پیچھے کیا نہ آگے کیا، اپنے وقت پر جا کے کہتا ہے اس پتھر کو کہ روٹیاں بن جائیں. روٹی نہیں بن جائے، روٹیاں بن جائیں. اس کو پتا تھا یہ اس کے حکم سے یہ کہے گا تو اس کے حکم سے روٹیاں بن جانی ہیں. ہاللیلویہ. جو 5000 کو رجا سکتا ہے، جو 5000 کو اپنی قدرت سے 5000 مچھلیوں اور 5000 سے کئی زیادہ اس نے معجزات ان 5000 آدمیوں پر کیا تھا. کتنی مچھلیاں اس نے بھر دی، کتنے اس نے روٹیوں کے ٹوکرے بھر دے اور بچے، اور پھر بھی کتنے ٹوکرے بچ گئے تھے. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روح القدس کی دلیری ہم میں ہونا لازم ہے. جب تک ہم میں روح القدس کی دلیری نہ ہوگی ہمیں کوئی بچا اور چھڑا. اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو میں خود شیطان کی زنجیروں سے نجات دے سکے. صرف وہ ہے تو وہ پاک ذات یسوع مسیح ہے. اور اس نے کیا کہا؟ خدا نے جواب میں اسے کہا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ وہ ہر بات سے. وہ ہر بات کیا ہے؟ وہ خدا کا زندہ کلام ہے جو ہماری زندگی کے لیے بھیجا گیا ہے. ہماری زندگی اس کلام میں ہے.
जब तक हम कलाम को नहीं पढ़ेंगे हम खुदावंद की बारगाह में भी शामिल नहीं हो सकते। आज मैं अजीजों, आज मैं अपने अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, अपने जो मेरे एज के हैं वो कई कामों में फंसे हुए हैं, वो कई कामों में मसरूफ हैं। कोई अपनी जॉब को जा रहा है, कोई फोन पर लगा हुआ है, और इब्लीस ने पागल किया हुआ है, हर किसी का दिमाग पकड़ के पागल किया हुआ है। तो देखें, यीशु मसीह को भी इब्लीस पागल करने आया था, आजमाने आया था। कहता है इस पत्थर को खैर रोटियां बन जाए। उसको पता था कि ये पत्थर से इब्राहिम की औलाद भी पैदा कर सकता है। हालेलुया। लिखा है पीछे हम इसके जाए पिछले बाप में, तो उसमें लिखा है कि वो इब्राहिम की औलाद पत्थरों में से भी पैदा कर सकता है। फकी और फरीसियों को जब अपनी तरफ वो देखता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और कैसी बात है कि यीशु मसीह को इब्लीस जानता था कि ये खुदा का बेटा है। आज हमें भी जानने की जरूरत है। इब्लीस भी खुदा की ठालटी को जानता है, इब्लीस भी खुदा की कुदरत को जानता है, इब्लीस भी खुदा की पावर को जानता है। पर वो खुदा की पावर को जानता हुआ क्यों नहीं खुदा पर हमला कर सकता? क्योंकि खुदा ने इब्लीस को ही पैदा किया हुआ है। खुदा ने इब्लीस को पैदा किया हुआ है। खुदा के कलाम में मुकद्दस में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा हुआ है, सब कुछ उसके वसीला से पैदा हुआ। कोई ऐसी बाहर चीज नहीं है कि जो उसके वसीला से पैदा ना हुई हो। आज हमें जरूरत है, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि रूह में इतनी पावर होती है, कि रूह में बहुत पावर होती है। मुझ में है, मैं फीलिंग कर रहा हूँ इसलिए। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जिसके अंदर रूह है वो दिलेरी में है, वो आजाद है। हम जमीन पर भी आजाद है और आसमान पर भी आजाद है। जब खुदा के घर में होंगे, इधर हमें मुश्किलात का, परेशानियों का, बीमारियों का, इब्लीस का सामना करना पड़ता है, मगर जब तक रूह ना होगा हम भी इब्लीस और शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे लिए वाजिब है कि खुदावंद का कलाम हम में समझाए। जो तो कलाम को सुनते हैं वो ऐसे डिगे रहंदे ने, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇੰਜੀ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੜੋਤਰੀ ਵੀ ਖੁਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਨੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, तेरे कदमों के लिए चिराग और तेरी राह के लिए रोशनी है मेरा कलाम। जब आपके अंदर कलाम होगा तो आपके अंदर रोशनी भी होगी और चिराग दान भी आपको दिया जाएगा। कलाम चिराग भी है और कलाम रोशनी भी है हमारे लिए। आज मैं आपके लिए यही मैसेज लाया था। हमारा पहला मैसेज भी यही था कि जब पहली बार ये इब्लीस ने आजमाया, इसलिए आजमाया था कि आजमाने का टाइम आ गया था। इब्लीस का आजमाने का टाइम आ गया था और उसको पता चल गया था ये अब भूख में ये आ गया है यीशु मसीह। अब उसको भूख लगना शुरू। कलाम मुकद्दस में लिखा, आजमाने वाले ने पास आकर कहा। जब यीशु मसीह को 40 दिन के बाद फाके शुरू हो गए, फाका करके जब 40 दिन के बाद भूख लगी तो आजमाने वाले ने, वो यीशु मसीह की कमजोरी थी और उसी कमजोरी पर उसने आकर अटैक किया। आपकी भी कोई ना कोई बेटियों की या बेटों की या भाइयों की या बहनों की कोई ना कोई कमजोरी हो सकती है जिसमें इब्लीस हर रोज अटैक करता है और आप इब्लीस को शिकस्त दे नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ रूह है वहाँ आजादी है। आप में रूह होगा तो आप इब्लीस को मुंह तोड़ उसका जवाब भी देने वाले बन सकेंगे। जैसे यीशु मसीह ने उसको शिकस्त दी थी इस दुनिया में, आसमान पर भी यीशु मसीह ने उसको शिकस्त दी, जमीन पर भी ऐसा कोई आदमी नहीं था, कोई पैगंबर नहीं था, कोई रसूल नहीं था, कोई चरवाहा नहीं था सिवाय यीशु की आजाद के, और जिसने इब्लीस का दम कब्र में से जी उठकर तोड़ा हो। आज के लिए मेरा यही आपके लिए कलाम था। आज का पहला यही था मेरा टॉपिक कि रूह का होना हमें बहुत लाज़िम है। रूह होगा तो हम भी इब्लीस को शिकस्त देने वाले बन सकेंगे। दूसरे टॉपिक में हम सीखेंगे कि जब मुकद्दस शहर में इब्लीस ले गए, ये हम दूसरे टॉपिक में सीखेंगे। आज का मैसेज यही था आपके लिए।
کہ آپ اس کلام کو سنیں اور خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے. آمین. تھینک یو ویری مچ. جی ابھی آپ نے خداوند کا زندہ مقدس پاک کلام سنا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو اچھے سے اچھا کلام ہم آپ کے درمیان لائیں گے. سبسکرائب کر دیجیے گا. اسی کے لیے